وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 210 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ پیچھے 2 آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، بچا بچا کے مت رکھو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں لے کر آؤ، اور دیکھو شیطان کے پیچھے مت جانا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر اگر تم اللہ کی آیات پڑھ لو، تمہارے اوپر حق سامنے آ جائے، تمہیں اللہ کا حکم معلوم ہو جائے، جان لو، پھر اس کے بعد اگر تم پھسل جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لے آنے کے بعد بھی، ہدایت مل جانے کے بعد بھی ہم لوگ بے فکر اور بے خوف ہو کر نہ بیٹھ جائیں، پھر بھی پھسلنے کا ڈر ہے۔ تو اگر تم پھسلو یا پھر تم اپنی خواہش کے پیچھے چلو اور شیطان کے پیچھے چلو، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست پکڑنے والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ یہ جو شیطان کے پیچھے جانا ہے، اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، کیسے انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے، یا جب ہمارے آگے سامنے آیات آتی ہیں یا اللہ کا حکم ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے فوری طور پر لبیک کہنے سے، فوری طور پر مان جانے سے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہی مشکل نظر آتی ہے کہ شیطان ہمیں یہ بہکاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہی تبھی تو ہم قرآن نہیں پڑھتے سمجھ کے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، اور لائف سٹائل آپ کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا۔ یہی وسوسہ ہوتا ہے نا شیطان کا، کہ وہ انسان کو یہ کہتا ہے دیکھو تم یہ نہیں کر سکتی، تم نہیں پڑھ سکتی، یہ بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے زندگی۔ تو ہم یہ سوچیں ذرا، جب موت کا فرشتہ آئے گا، پھر بھی تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو کیوں نہ ہم ابھی اپنی زندگی میں وہ سب چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ آخر کار جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، یہ سفر ہمارا اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں، جب انسان سفر کی تیاری کرتا ہے تو سامان باندھتا ہے، جب ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو ہم اپنا ضروری سامان باندھتے ہیں نا۔ تو جب ہم لوگوں کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں اگلے سفر پر نکلنا ہوگا، تو وہ سامان جو وہاں چاہیے، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ وہ اعمال جو ہم نے لے کر جانے ساتھ، کیا ہم نے وہ تیار کر لیے سارے؟ سوچیں ذرا، اگر ابھی میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا ہے میرے پاس جو میں ساتھ میں لے کر جاؤں گی؟ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے سوچیں، گھر بناتے ہیں، ساری زندگی ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، پھر کاروبار، پھر مال اکٹھا کرنا، پھر اولاد، پھر مطلب دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرتے رہتے ہیں، ایک گاڑی، پھر اس سے بہتر گاڑی، ایک گھر، پھر اس سے بہتر گھر، سب بناتے رہتے ہیں اس دنیا میں، مگر جو ساتھ ادھر لے کر جانا ہے وہ کتنا تیار ہم نے کر رکھا ہے؟ کیا وہ اعمال ہیں ہمارے پاس جو ہمیں اللہ کو دکھانے ہیں؟ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، جب واضح حکم ہم لوگ پڑھ لیں تو پھر کیا ہے؟ حل ینظرون، کیا پھر وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے سائبانوں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائے؟ کیا پھر ہم ایمان لائیں گے؟ سپوز، کیا اگر آسمان سے فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود اتر کے سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہم تب مانیں گے اللہ کی بات؟ یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ یہ 100% ٹرو بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، جب ہم اس میں کوئی حکم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں تو کب مانو گے؟ جب اللہ خود سامنے آ جائیں گے تب مانو گے؟ یہ ہوگا، فرشتے بھی نظر آئیں گے، آسمان کھلے گا، اللہ نیچے آئیں گے، فرشتے اتریں گے، مگر یہ تب ہوگا جب ہماری مہلت ختم ہو جائے گی۔ قیامت میں یہ سب کچھ ہوگا، یہ نظارہ ہم کریں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت تو سب ختم ہو چکا ہوگا، مہلت ختم ہو چکی ہوگی، چانس بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ غیر مشروط طور پہ، کوئی شرط نہیں ہے، ایمان لے، اللہ خود کو اللہ کے سپورٹ کر دے، کیونکہ سارے کے سارے معاملات
کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُضِیَ الْأَمْرُ، کیا اللہ سامنے آ جائے اور معاملہ چکا دیا جائے، یعنی فیصلہ کر دیا جائے، پھر تم لوگ مانو گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے معاملات تو اللہ کی طرف ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ سب کا سب پیش ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، منزل تو سب کی ایک ہی ہے۔ تو کیوں نہ پھر انسان دنیا میں ہی اللہ کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لے، کیوں نہ پھر ہم سب چھوڑ دیں اس کو راضی کرنے کے لیے جس نے ہمیں سارا کچھ دے رکھا ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے، یہ ہمیں خود سے جو ہے سوال کرنا ہے۔ اور میں اس کی ہمیشہ ایک مثال دیا کرتی ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حجاب لینا بہت مشکل ہے، ہم نہیں لے سکتے، ہم اس سوسائٹی میں نہیں چل سکتے، ہمارے ہسبینڈز کو پسند نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کو پسند نہیں ہے۔ تو میں ایک ہی سوال ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر آج آپ یہاں سے نکلے اور سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہو، یا آج آپ اپنے کمرے سے نکلے اور آپ کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے گی، ذرا سپوز تو کریں نا، کیا وہ اپنی امت کی خواتین کو اس حلیے میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے بغیر حجاب کے؟ سوچیں، خود سے سوال کریں اور سپوز کریں کہ اگر موت کا فرشتہ آن کھڑا ہوا تو کیا ہم اس حال میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی فرما برداری میں خود کو دے دیں۔ تو یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔